السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے، تجزیہ اور تبصرہ بھی اس کے اوپر پیش کریں گے۔ خاص طور پہ اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی جاری ہے، جو تازہ ترین اپڈیٹس ہمیں موصول ہو رہی ہیں، ہم آپ کو اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے ذرا ٹائم لگتا ہے، جب ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ وار کی صورتحال ہوتی ہے تو بہت زیادہ فیک نیوز بھی جو ہے وہ جنریٹ کی جاتی ہے۔ آپ نے ہمارے پڑوسیوں کو تو دیکھا ہی تھا، انہوں نے کیا کیا تھا جنگ میں، تو ہمیں اس کو ویریفائی کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے اگر تھوڑی سی دیر ہو جایا کرے تو اس کے لیے معذرت، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو ویریفائڈ نیوز جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ خبریں ساری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت جناب ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت میزائلوں کی جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے ان دو شہروں کے اوپر، تل ابیب اور یروشلم، ان دو شہروں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ایرانی بمباری جو ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت جو ان کا آئرن ڈوم ہے وہ اس وقت ان میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ جناب بیلسٹک میزائلز جو ہے وہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں۔ اچھا، ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا تو یہ 5-6 مختلف ویوز کے اندر جو ہے یہ حملے ہوئے تھے۔ انیشلی پہلے یہ خبریں آئی تھیں کہ جناب ایران نے بھی جو ہے وہ ڈرونز وغیرہ اڑا دیے ہیں اور میزائلز وغیرہ فائر کیے ہیں، لیکن ایکچولی ایران نے اس وقت ایک فل فلیج وار کا آغاز نہیں کیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ ایران نے باقاعدہ طور پہ اب اپنا جوابی حملہ جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور اسے وہ آپریشن ٹرو پرومس 3 کا نام جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ابھی تک جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں وہ مختلف بلڈنگز تک جو ہیں یہ میزائلز پہنچے ہیں، یعنی کہ تمام میزائل جو ہیں ان کو ناکارہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکا، اور ان کی جو پولیس ہے، ایمبولینسز ہیں، میرے سامنے اس وقت ایک پوری وال ہے فوٹیجز کی جو میں دیکھ رہا ہوں، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی شہروں کے بلڈنگز تک بھی جو ہے یہ میزائلز پہنچے ہیں، اور فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے اس وقت وہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ دوسری ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹرو دس از، لیکن یہ ایرانی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ ایران کی فورسز کی جانب سے جو ہے وہ 2 اسرائیلی جو لڑاکا طیارے ہیں ان کو بھی گرایا گیا ہے۔ یہ لڑاکا طیارے کون سے ہیں، ظاہری بات ہے ابھی یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، یہ کلیئرلی نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایران نے یہ کلیم کیا کہ جی ہم نے ان کے 2 جیٹس بھی جو ہیں وہ گرا دیے ہیں۔ پائلٹس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ پائلٹس اس کے اندر تھے یا نہیں تھے، یا انہوں نے ایجیکٹ کر لیا ہے ان جہازوں سے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم از کم اسرائیل کے 2 جہاز جو ہے وہ مار گرائے ہیں۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل پر 100 سے زائد میزائل جو ہے وہ داغے ہیں، اور ایرانی میڈیا کے مطابق سینکڑوں بیلسٹک میزائل جو ہے وہ اسرائیل کی طرف یہ داغے گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو انٹرنیشنل کوریج ہے میں اس پہ دیکھ رہا تھا تو اس کے اوپر ایون جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس سے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ شاید ایران کی جانب سے جو ہے وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، یا اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ توڑ دی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے، تو ایسا نہیں ہے، ان کی جانب سے پوری طرح جو ہے وہ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور وہ جوابی حملہ جو ہے وہ ایران کی جانب سے شروع کیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے جب ایران کے اوپر مختلف اٹیکس ہوئے تھے تو کچھ شہروں کے اندر جو ہے وہ ایرانی جو پبلک ہے وہ بھی باہر آئی تھی، اور اس نے آ کے وہاں پہ احتجاج کیا تھا، اور ریڈ فلیگ بھی جو ہے، جو لال جھنڈا ہوتا ہے جو بیسکلی ایک وار کی جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ریز کیا گیا تھا، اور اس کا بیسکلی مقصد یہی تھا کہ ایران بھی جو ہے وہ ہر حد تک اب جانے کے لیے تیار ہے اور اپنا بدلہ جو ہے وہ پوری طرح لے گا۔ تو ایز آئی اسپیک اس وقت تل ابیب اور یروشلم کے اندر جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں، لوگوں میں کافی خوف و ہراس جو ہے وہ اس وقت پایا جاتا ہے۔ اسرائیلی ملٹری کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح کوشش کر رہی ہے کہ ایران کی جانب سے آنے والے ان میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کا آئرن ڈوم جو ہے وہ تمام میزائلوں کو ہی روک پائے گا، چند میزائلز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے انٹرسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ عوام کو جو ہے وہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے جو ہے اسرائیلی عوام کو جو ہے یہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ آپ بنکرز کے اندر چھپ جائیں، بیسمنٹس کے اندر چلے جائیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ کھلی جگہ کے اوپر جو ہے وہ مت لے کے جائیں، اور جو امدادی کارروائیاں کرنے والے جو ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کوآپریٹ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے اس بات کو بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ جو فوجی مہم ایران کے خلاف ہوئی ہے اس میں اس کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر اسرائیل تباہ نہیں کر سکا ہے، یہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ آ رہی ہے، ایڈمیشن آ رہا ہے۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر نے یہ کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو فوجی مہم سے مکمل طور پر تباہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن فوجی مہم امریکہ کی قیادت میں ایک طویل مدتی معاہدے کے لیے حالات پیدا کر سکتی ہے جو جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ناکام بنا دے گی۔ اچھا، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ ایران نے بیسکلی اپنے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں
وہ زیر زمین پتہ نہیں کتنے کتنے کلومیٹر جو ہے وہ نیچے لے کر گئے ہوئے ہیں. اور بنکر بسٹرز جو ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ میزائلز ہوتے ہیں جو بنکرز کے اندر جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں, جو زیر زمین اس طرح کی مطلب بیسمنٹس بنائی گئی ہوتی ہیں. اکثر اوقات یہ میزائل جو ہیں وہاں پہ فائر کیے جاتے ہیں, لیکن یہ والے جو بیسمنٹس جو بنائی گئی ہیں بتایا جاتا ہے کہ جہاں پہ یہ ایٹمی ہتھیار جو چھپائے گئے ہیں وہ کچھ اتنا ڈیپ ہیں, اور ڈیپ جا کے جو ہے وہ اس طرح یوں کر کے گھومتے ہیں کہ ایکچولی وہ 90 ڈگریز کے اوپر میزائل جو ہیں ان کو فالو بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ان کے ایٹمی ہتھیاروں تک پہنچنا جو ہے, ایران کے ایٹمی ہتھیاروں تک پہنچنا اسرائیل کے لیے اتنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا, اور یہ اب اسرائیلی حکام جو ہے وہ خود بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی جب میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت تل ابیب اور یروشلم کے اوپر جو آسمان ہے اس کی یہ چند فوٹیجز آپ ساتھ ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ آگ جیسے برس رہی ہو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہاں پہ پیدا ہوئی ہوئی ہے. رات کے وقت جو ہے وہ چونکہ جب وہ انکمنگ میزائلز ہوتے ہیں اور ان کا فلیم بھی جو ہے وہ دور سے ہی دیکھا جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ خوف و ہراس جو ہے وہاں پہ پھیل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران میں جو اسرائیلی فضائی حملہ ہوا ہے اس کی بھی چند مزید ڈیٹیل جو ہیں وہ سامنے آئی ہے, ذرا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایرانی سرزمین پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے کمانڈوز کی کارروائیوں کی جو تفصیلات وہ سامنے آئی ہیں, اور اسرائیلی فوج کے مطابق موساد کمانڈوز کی کارروائیوں نے اسرائیلی حملے کو کامیاب بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق موساد نے ایران کے اندر مختلف اہم مقامات پر خفیہ کارروائیاں انجام دی, جن میں کھلے علاقوں میں موجود زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایرانی میزائل سسٹمز کو گائیڈڈ ہتھیاروں سے نشانہ جو ہے وہ خاص طور پہ بنایا گیا, یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا بوٹس آن گراؤنڈ, وہ تک جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ایجنٹس جو ہیں اور ان کے جو فوجی تھے وہ ایران کی سرزمین کے اوپر لینڈ کر کے وہاں پہ کاروائیاں کر رہے تھے. اور یہ کہا گیا ہے جی پچھلے کئی مہینوں سے یہ خفیہ آپریشنز جو ہیں وہاں پہ چل رہے تھے, جہاں پہ ان کے ایسٹس وغیرہ جو ہیں یہ لوگ وہاں پہ پہنچا رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں یوکرین کی جانب سے جب رشیا کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو خفیہ طریقے سے ڈرونز جو ہیں وہ ایکچولی مختلف ٹرکس کے اندر لوڈ کر کے جو ہے وہ رشیا کے اندر پہنچائے گئے تھے, اور پھر وہاں سے ان ڈرونز کا استعمال کیا گیا تھا. تو اسرائیل نے بھی جو ہے وہ تقریباً کوئی ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ اپنائی ہے, اور انہوں نے ایران کے اندر ٹیریٹری کے اوپر جو ہے جا کے یہ اٹیکس کیے ہیں, اور جو ان کے میزائل سسٹمز جہاں پہ موجود تھے ان کو خاص طور پہ جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے. تو یہ بتایا گیا ہے جی اسرائیلی فوج کی جانب سے موساد کی خفیہ کارروائیوں کی ویڈیو بھی جو ہے خاص طور پہ جاری گئی ہے. اب یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے, عام طور پہ جب اس قسم کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو ویڈیوز وغیرہ جاری نہیں کی جاتی. پہلی بات تو بنائی نہیں جاتی, اگر بنا دی جائیں تو جاری نہیں کی جاتی, لیکن اسرائیل بیسکلی وانٹڈ ٹو پروو اے پوائنٹ کہ جی دیکھیں ہم کہاں تک جو ہے وہ آپ کے گھر میں آئے ہیں, تو وہ اس لیے یہ ویڈیو بنا کے جو ہے وہ جاری بھی کی گئی ہے, جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی اقدام ہے. تو اسرائیلی میڈیا نے اسرائیلی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ موساد کے ایجنٹس نے تہران کے قریب ایک خفیہ ڈرون بیس قائم کی, جسے اسرائیلی حملے سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ فعال کیا گیا. اس بیس سے اڑنے والے ڈرون سے اسرائیل پر حملے کے لیے تیار ایرانی میزائلوں کو جو ہے خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا. موساد کے اس خفیہ آپریشن کے لیے ہتھیاروں سے لیس گاڑیوں کو ایران سمگل کیا گیا تھا. ان ہتھیاروں کے ذریعے موساد ایجنٹوں نے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو غیر مؤثر کیا, جس کے بعد اسرائیلی طیارے بغیر کسی مزاحمت کے ایرانی فضائی حدود میں پرواز کرتے رہے. موساد کے ایجنٹس نے وسطی ایران میں اینٹی ایئر کرافٹ تنصیبات کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا. اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ موساد کے اس خفیہ آپریشن کی منصوبہ بندی ایک طویل عرصے سے کی جا رہی تھی, اور اس کے لیے اسرائیلی کمانڈر اور ہتھیاروں کو ایران سمگل کیا گیا تھا. ساتھ ہی ساتھ جناب ایک اور خبر میں نے بلکہ پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسرائیلی جہاز اتنی دور تک ایران تک آئے تھے, ظاہری بات ہے یہ کوئی ایک جرنی میں کرنا جو ہے بہت مشکل ہے, اور ویوز کے اوپر ویوز جو ہے وہ آتی رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے ان کو بیچ میں جو ہے وہ ری فیولنگ کے لیے بھی جو ہے کہیں نہ کہیں یہ رکے ضرور ہوں گے. تو اب یہ ایک نئی فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے, جس میں ہوا کے اندر ہی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فائٹر جیٹس کو جو ہے وہ ہوا کے اندر ہی ری فیولنگ کرنے کا پورا انتظام اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا تھا. ساتھ ہی ساتھ ایران کے اوپر جو اسرائیلی حملہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہونے والی جو ہلاکتیں ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایران میں 78 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, جبکہ 329 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملوں میں تہران کی رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. دوسری جانب ایران نے پاسدار انقلاب کی ایرو سپیس فورس کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادے کی اسرائیلی حملے میں شہادت کی تصدیق کر دی ہے. اور پاسداران انقلاب کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنرل امیر علی حاجی پاسداران انقلاب کے ایک سینٹر پر اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے ہیں.
بائی دا وے یہاں پہ ایران بھی اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے بھی جو اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے تو ان کی ایک کوئی میٹنگ جاری تھی تو ہم نے اس میٹنگ کو ہٹ کیا ہے, بٹ آبویسلی دس از اسٹل ناٹ کنفرمڈ. یہ انیشیل رپورٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دوسری بات, ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے جمعے کے روز اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی جگہ پاسداران انقلاب اور مسلح افواج کے نئے سربراہان کا تقرر کر دیا ہے. الگ الگ فرمانوں میں خامنائی نے حسین سلامی کی جگہ محمد پاکپور کو اسلامی انقلابی گارڈ کور کے کمانڈر کے طور پر اور عبدالرحیم موسوی کو محمد باقری کی جگہ مسلح افواج کے جنرل سٹاف کا سربراہ مقرر کیا ہے. دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل سخت سزا کا انتظار کرے. آیت اللہ خامنائی نے ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے ایرانی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ آج صبح صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر شیطانی اور خون آلود ہاتھوں سے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا. دشمن نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر اپنی فطرت کو پہلے سے زیادہ بے نقاب کیا ہے. اسرائیل کے ہاتھوں خون سے رنگے ہوئے ہیں. اللہ نے چاہا تو ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے. انہوں نے تصدیق کی کہ اسرائیل کے حملے میں کئی کمانڈرز اور سائنسدان شہید ہوئے ہیں. ان کمانڈرز اور سائنسدانوں کے جانشین اپنے فرائض انجام دے کر مشن جاری رکھیں گے. ایرانی سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ اسرائیل نے اپنے لیے تلخ اور تکلیف دہ قسمت کا انتخاب کیا ہے اور اس میں شک ہی نہیں کہ اسے یہ سزا اب ضرور ملے گی. ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اپنی احمقانہ اور سفاکانہ جارحیت پر پچھتائے گا, اسے بھرپور جواب بھی جو ہے وہ دیا جائے گا. میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کہی تھی کہ لال پرچم جو ہے وہ ایران میں جو ہے وہ ریز کیا گیا. تو یہ ایران کی جام مکران مسجد ہے جہاں پہ یہ لال جھنڈا جو ہے وہ ریز کیا گیا تھا. اس کا بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایران میں اسرائیل کے حملوں کے بعد مسجدوں پر لال پرچم یعنی سرخ جھنڈے لہرائے گئے ہیں ایران کے اندر, اور اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے. سرخ پرچم کو بدلہ لینے کا جھنڈا بیسکلی کہا جاتا ہے. انتقام کا جھنڈا بلند کرنا ایرانی ورثے میں ریاستی اعلان جنگ سمجھا جاتا ہے. ایران میں لال پرچم عام حالات میں نہیں لہرایا جاتا. یہ ایسے وقت بلند کیا جاتا ہے جب کسی بڑی مذہبی یا قومی شخصیت کو شہید کیا جائے اور ریاست یا قوم اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو. قوم کو ایک واضح پیغام دینا ہو کہ دشمن کے خلاف انتقامی کارروائی ناگزیر ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب جمکران میں سرخ جھنڈا لہرایا گیا ہو. یہ پہلی بار جنوری 2020 میں عراق میں امریکی ڈرون حملے میں ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد جو ہے یہ منظر عام کے اوپر آیا تھا. اس کے بعد سے پرچم کو متعدد مواقع پر بلند کیا گیا. اپریل 2024 میں اسرائیل کے خلاف ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد اور پھر 31 جولائی 2024 کو تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد بھی لال پرچم جو ہے وہ بلند کیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایران کے مختلف شہروں میں اسرائیلی حملوں کے خلاف عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نکل آئے اور احتجاج میں جو ہے وہ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. انہوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل مخالف نعرے درج تھے اور اس موقع پر مظاہرین نے حکومت سے اسرائیل کو فوری اور بے رحمانہ جواب دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے. افغانستان کی طالبان حکومت نے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے بیان جاری کیا گیا. اس میں کہا گیا کہ امارات اسلامیہ افغانستان ایران پر اسرائیل کے حملوں, فوجی قیادت اور ایٹمی سائنسدانوں کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ وہ جوہری معاہدہ کر لے ورنہ اگلے حملے مزید وحشیانہ ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران کو کہا تھا کہ معاہدہ کر لو لیکن انہوں نے نہیں کیا. معاہدے کی کوششیں ہوئیں, معاہدے کے قریب بھی پہنچے لیکن وہ معاہدہ نہ ہو سکا. ایران کے کچھ سخت گیر عہدیداروں نے بہادری سے بات کی لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. سب سخت گیر ایرانی اب مر چکے اور اب آگے بھی بدتر ہوگا. ایران کو معاہدہ کرنے کا موقع دینے کے بعد ایک اور موقع دیا گیا. ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ کچھ نہ بچے. امریکہ دنیا میں سب سے مہلک ہتھیار بناتا ہے اور اسرائیل کے پاس ان ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ ہے اور وہ اسے چلانا جانتے ہیں. لہٰذا وقت ہے کہ صورتحال کا خاتمہ کیا جائے ورنہ پہلے سے طے شدہ حملے زیادہ سنگین ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے قبل فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہیں اسرائیلی حملے کی پیشگی اطلاع تھی اور ان کی انتظامیہ نے مشرق وسطیٰ کے ایک اہم اتحادی ملک کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا تھا. ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے. اگر ایران نے کسی بھی قسم کی جوابی کارروائی کی تو امریکہ اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور کے اوپر تیار ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حملہ جو ہے اسرائیل کے 2 شہروں کے اوپر اس وقت ہو رہا ہے, تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ بھی جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کو پوری طرح ٹیکنیکل اور سیٹلائٹ سپورٹ بھی جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے کہ ان میزائلوں کا جو ہے وہ دفاع کس طرح کیا جائے.
ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر یہ جو حملے ہوئے ہیں اس کے بعد خطے کے دوسرے ممالک کے اندر بھی جو ہے بڑی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اس کے تحت ایران، عراق اور اردن سمیت کئی ملکوں نے اپنی ایئر سپیسز جو ہیں وہ بند کر دی ہیں اور متعدد عالمی ایئر لائنز نے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں یا موڑ لی ہیں. اسرائیل، ایران، عراق اور اردن کی فضائی حدود بند ہونے کے بعد فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق درجنوں کمرشل پروازوں کا رخ جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے اور ایئر انڈیا، فلائی دبئی، ایمریٹس، قطر ایئر ویز جیسی بڑی ایئر لائنز نے اپنی کئی پروازیں جو ہے وہ معطل کر دی ہیں. عراق کی سرکاری میڈیا کے مطابق تمام ہوائی اڈے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ اردن نے بھی فضائی حدود جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کل ہوئی جس سے انڈیا کو بڑی تپ چڑھی ہوئی ہے. اب وہ تب کیا چڑھی ہوئی ہے؟ بیسکلی اسرائیل ڈیفنس فورسز کا یہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، تو اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے بیسکلی یہ میپ جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا. اچھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بیسکلی فوکس جو ہے وہ ایران کے اوپر ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا زوم ان کر کے ہم آپ کو دکھائیں، یہ آپ غور سے دیکھیے گا ایران کے ساتھ یہ جو پاکستان کا نقشہ اس میپ کے اندر دکھایا گیا اس میں پورے کشمیر کو جو ہے وہ پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے، انڈیا کا حصہ نہیں دکھایا گیا. تو اس کے اوپر انڈیا کے اندر بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے، بلکہ اس پوری ٹویٹ کے نیچے جو ہے نا انڈینز نے آ کے چھلانگیں ماری اور اپنے غصے کا اظہار کیا کہ جی یہ کیا ہے اور یہ کس طرح ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے، آپ نے جو ہے وہ پورا کشمیر ہی جو ہے وہ پاکستان کو دے دیا ہے. تو اسرائیل کے مطلب ڈیفنس سروسز کے اکاؤنٹ سے جو ہے ایک ایسی ٹویٹ ہونا جس میں پورے کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا جائے، دس از ناٹ نارمل. تو اس کی وجہ سے انڈینز بھی جو ہیں وہ بڑا سخت اس وقت تپے میں ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ یہ کیا کیا اور اسرائیل نے کر دیا. نریندر مودی جو ہے وہ کل ٹویٹ کرتا رہا کہ جناب مجھے جو ہے بنجامن نیتنیاہو کا فون آیا ہے اور مجھے لمحہ صورتحال کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ کر رہے ہیں، مجھے انفارم کر رہے ہیں، تو کشمیر اٹھا کے پورا پاکستان کو دے دیا. اس کے اوپر جو ہے وہ کافی غصہ چڑھا ہوا ہے. ہماری دیدی برکا دت بھی جو ہے یہ ایئر سپیس وغیرہ بند ہونے کی وجہ سے پھنس گئی. انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کوئک اپڈیٹ فرام آن گراؤنڈ ان وینا ویئر آر فلائٹ along with several others has been diverted after Israel strike on Iran. Kudos to Air India flying already in grief after crash of AI-171 now faced with this new geopolitical challenge. تو یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب میری فلائٹ بھی جو ہے وہ پھنس گئی ہے اس کی وجہ سے. اے بھی ان پاکستان دینا پا دینا تہاڈی مہربانی، پرانی عادت ہے تہاڈی، ہر چیز بھی پاکستان تے پا دیتے ہو. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ انڈیا سے ہی جو ہے وہ ایک اور خبر یہ بھی ہے، ان کے ڈائریکٹر جنرل آف سول ایویشن کا نوٹیفیکیشن یہ آپ اسکرین کے اوپر سامنے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے جناب ایئر انڈیا کے بوئنگ 787 ڈریم لائن طیاروں کی سیکیورٹی اور حفاظت کی جانچ پڑتال مزید سخت کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور ایئر انڈیا کے بیڑے میں اس وقت 26 بوئنگ 787 اور 787 اور 8 بوئنگ 787-9 طیارے جو ہے وہ شامل ہیں. اور ڈی جی سی نے فوری طور پر ایئر انڈیا کو ہدایت کی ہے کہ وہ GEnx انجن سے لیس اپنے بوئنگ 787 طیاروں پر اضافی مینٹیننس اور حفاظتی معائنے کا عمل جو ہے وہ شروع کرے. ان معائنوں کو ڈی جی سی اے کے علاقائی دفاتر کے تعاون سے جو ہے وہ انجام دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایئر انڈیا کی پرواز میں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیٹ نمبر 11A کے اوپر جو ایک مسافر تھا جو زندہ بچ گیا تھا، اس کا انٹرویو سامنے آیا ہے اور اس انٹرویو کے اندر اس نے کہا ہے کہ جی مجھے خود نہیں یقین ہو رہا کہ میں کس طرح میں بچ گیا ہوں. انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا کہ میں مرنے والا ہوں، لیکن میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں زندہ ہوں، تو میں نے طیارے سے باہر نکلنے کی کوشش کی. اس نے کہا میں نے کوشش کی، سیٹ بیلٹ ہٹائی، یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کہاں سے نکل سکتا ہوں، تو میں وہاں سے نکل گیا. اس نے کہا کہ جی ٹیک آف کے بعد 1 منٹ کے اندر ہی ایسا لگا جیسے جہاز ہوا میں معلق ہو گیا ہے. بعد میں جہاز میں لائٹ آن ہو گئی، یہ جہاز تیزی سے عمارت کے ساتھ ٹکرایا. جس طرف میں تھا وہ ہاسٹل سے نہیں ٹکرائی تھی، وہاں ہاسٹل کا گراؤنڈ فلور تھا. میں جہاں لینڈ ہوا وہ نیچے کی سائڈ تھی، وہاں کچھ سپیس تھی. جیسے ہی میرا دروازہ ٹوٹا میں نے نکلنے کی کوشش کی اور میں نکل گیا. دوسری طرف عمارت کی دیوار تھی، وہاں سے نہیں نکلا جا سکتا تھا. وہ وہاں سے نکل کر پیدل چلتے ہوئے عمارت کے احاطے سے اس نے کہا میں باہر نکل گیا. جب دھماکے سے آگ لگی تو میرا بایاں ہاتھ بھی تھوڑا سا جل گیا، پھر ایمبولینس مجھے ہسپتال لے آئی. تو یہ اس نے جو ہے اپنی آپ بیتی بتائی ہے کہ وہ اس سارے حادثے کے اندر جو ہے وہ کس طرح بچا ہے. لیکن جہاں پہ ایک جہاز گرا ہے تو جناب وہیں پہ پنجاب کے پٹھان کوٹ شہر کے ننگل پور علاقے میں ہندوستانی فضائیہ کا ہیلی کاپٹر اپاچے جو ہے وہ اچانک ایمرجنسی لینڈنگ جو ہے اسے کرنا پڑ گئی اور ایمرجنسی لینڈنگ سے علاقے میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا. میری سمجھ سے باہر ہے آج کل وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کبھی جہاز گر رہے ہیں، کبھی ہیلی کاپٹرس کے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو کوئی ناخوشگوار البتہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے. ایمرجنسی لینڈنگ کے بارے میں میڈیا نے جب افسران سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں ناکامی ملی. دراصل کوئی بھی افسر اس ایمرجنسی لینڈنگ کے بارے میں بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. جب انڈین ایئر فورس کی بات آتی ہے نا، ان سب کے منہ بند ہو جاتے ہیں
کہ نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. تو بائی دا وے اب تک جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تیسری ویو جو ہے وہ میزائلوں کی آلریڈی اسرائیل کے اوپر جو ہے اس وقت لینڈ کر رہی ہے ایز آئی اسپیک. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.